بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو بکر جفانی نے بیان کیا کہ میں ایک دن قاضی حسین بن ابی عمر کی طرف گیا تھا تو وہ متفکر اور غمگین تھے۔ میں نے کہا اللہ قاضی القضاتہ کو رنج و غم سے محفوظ رکھے، میں یہ کیا حال دیکھ رہا ہوں؟ کہنے لگے یزید المائی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ قاضی القضاتہ کو سلامت رکھے۔ یزید المائی کون شخص ہے کہ اگر وہ مر گیا تو قاضی القضاتہ بھی اس قدر شدت کے ساتھ اس پر غمگین ہے؟ انہوں نے کہا افسوس ہے کہ تجھ جیسا شخص ایسی گفتگو کرے اس شخص کے بارے میں جو اپنے فن میں یگانہ اور روزگار ہوا اور وہ مر گیا، اور کوئی اس کے بعد ایسا نہیں جو حذاق میں اس کے قریب بھی ہو، جس کو اس کا جانشین مان لیا جائے۔ کسی شہر کے قابل فخر وہاں کے ماہرین فن اور تجربہ کار اہل علم ہی ہوتے ہیں، تو جب ایسا کوئی شخص اٹھ جائے جس کا ایسے فن میں کوئی مثل موجود نہ ہو، جس کی دنیا کو بڑی ضرورت ہو، تو کیا ایسا حادثہ علم کے نقصان اور ملکوں کے انحطاط کا باعث نہ ہوگا؟ اس پر جتنا بھی غم کیا جائے کم ہے۔ پھر انہوں نے اس کے فضائل گنوانے شروع کر دیے اور عجیب چیزیں جن سے وہ علاج کرتا تھا اور سخت امراض کے واقعات سنائے جو اس کی تدبیر سے زائل ہوئے، اور ایسی بہت سی باتوں کا ذکر کیا۔ ان واقعات میں ایک واقعہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ انہوں نے کہا کہ عرصہ ہوا کہ مجھ سے اس شہر کے ایک بڑے معزز شخص نے ذکر کیا تھا کہ اس کی لڑکی ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہے جس کو وہ اس سے چھپاتی رہی۔ پھر جب وہ اس سے مطلع ہو گیا تو وہ بھی ایک مدت تک چھپاتا رہا۔ پھر جب دم لبوں پہ آ گیا تو اس نے بیان کیا کہ میں نے خیال کیا کہ اب تو اس سے زیادہ مخفی رکھنے کی گنجائش ہی نہیں رہی، اور بیماری یہ تھی کہ لڑکی کی شرمگاہ میں درد کے سخت چوکے لگتے تھے جن کی وجہ سے رات کی نیند اور دن کا سکون ختم ہو چکا تھا، اور اس تکلیف سے وہ بڑی چیخیں مارتی تھی، اور اس کے دوران میں اس میں سے گوشت کے پانی کے رنگ کا تھوڑا سا خون بھی نکلتا تھا، اور نہ وہاں بظاہر کوئی زخم تھا اور نہ زیادہ ورم تھا۔ جب مجھے ڈر ہوا کہ یہ اگر مر گئی تو خدا کے سامنے میں گناہ گار ہوں گا، میں نے یزید کو بلا کر مشورہ کیا۔ اس نے کہا مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے اور اس پر مجھے معذور سمجھیے۔ میں نے کہا بہت اچھا، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کوئی دوا تجویز کر دوں بغیر موقع کو دیکھے ہوئے، اور مجھے اپنے ہاتھ سے بھی تفتیش کرنا پڑے گی، اور عورت سے اسباب مرض معلوم کرنے کے لیے کچھ سوالات بھی کرنے پڑیں گے، اس احتمال پر کہ ایسے واقعات ہی مرض پیدا ہونے کا سبب ہوئے ہوں۔ میں نے لڑکی کی خطرناک حالت اور موت کے قریب پہنچ جانے کی بنا پر ہر بات کی اجازت دے دی، تو اس نے موقع کے تجسس کے بعد سوالات کا سلسلہ بہت لمبا کر دیا اور ایسی باتیں اور حرکتیں کی جن کا بیماری سے کچھ تعلق معلوم نہیں ہوتا تھا۔ جب تک تکلیف کے سبب کو وہ پہچان نہ گیا، اس حد تک کے قریب تھا کہ میں اس پر حملہ کر دوں۔ میں مجبوراً صبر کیے رہا، اور اس کی یہ عادت میرے پیش نظر آ گئی، جس کو میں جانتا تھا کہ وہ ہر ایک کے راز کو چھپایا کرتا ہے، تو اس کڑوے گونڈ پر صبر کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں کسی کو حکم دوں کہ وہ اس کو تھام لے۔ میں نے اس کا انتظام کر دیا۔ پھر اس نے مقام مخصوص میں اپنا ہاتھ سختی سے دے دیا، عورت چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی اور خون جاری ہو گیا، اور وہ اپنے ہاتھ سے ایک جانور نکال کر لایا جو گہریلے سے کچھ چھوٹا تھا، اور اس کو پھینک دیا، اور لڑکی فوراً اٹھ بیٹھی، اور اس نے اپنے بدن پر کپڑا ڈالا اور کہنے لگی کہ ابا مجھ پر پردہ چھوڑ دو، میں اچھی ہو گئی ہوں۔ پھر اس نے اس حیوان کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا اور مکان سے باہر آ گیا۔ میں بڑھ کر اس سے ملا اور اس کو بٹھا کر میں نے کہا کہ مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میرے سوالات تم کو سخت ناگوار گزرے ہیں، وہ صرف اس لیے تھے کہ میں ان اسباب کی جستجو کر رہا تھا جن سے بیماری پر استدلال کر سکوں۔ یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میں ایک دن اس کوٹھری میں بیٹھی تھی جس میں وہ بیل باندھے جاتے ہیں جو تمہارے باغ کا رہڑ چلاتے ہیں، پھر اس کے بعد سے یہ تکلیف شروع ہوگی۔ اس دن کے بعد کو تکلیف کا سبب نہیں پہچان سکی، تو میرے خیالات نے یہ اخذ کیا کہ اس کی شرمگاہ میں کوئی چیچڑی داخل ہو گئی ہے، اور جب جس مقام پر جم رہی ہے وہاں سے خون چوستی ہے تو درد کے چوکے لگتے ہیں، اور جب وہ پیٹ بھر لیتی ہے تو خون کے قطرات چوسنے کی جگہ سے بہہ کر شرمگاہ سے باہر آ جاتے ہیں۔ اپنے قیاس کی جانچ کے لیے میں نے چاہا کہ اپنا ہاتھ پہنچا کر ٹٹول کر دیکھوں، تو میں نے ایسا ہی کیا تو مجھے چیچڑی مل گئی۔ پھر میں نے اس کو اس جگہ سے توڑ کر باہر کھینچ لیا، اور وہ حیوان یہ ہے، اور یہ بڑا ہو گیا، اور چونکہ بہت زمانہ تک خوب خون چوستا رہا اس لیے اس کی صورت بھی بدل گئی۔ اس شخص نے کہا کہ جب میں نے اس حیوان کو بغور دیکھا تو وہ بے شک چیچڑی تھی اور لڑکی بلی چنگی ہوگی۔ ابو بکر جفانی کہتے ہیں کہ پھر مجھے قاضی ابو الحسن نے کہا
کہ کیا آج بغداد میں کوئی ایسا ماہر فن موجود ہے تو میں کیسے رنجیدہ نہ ہوں ایسے شخص کی موت پر جس کی یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ پیارے دوستو، ایسے ہی دلچسپ واقعات کے لیے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔